مکرم حاضرین، محترم سامعین، عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تو یہ یوں سمجھیے گا کہ یہ استقبال رمضان المبارک کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ بابرکت موقع نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اسی مناسبت سے آج ہم بھی اسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق حاصل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ اپنی لامحدود رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت سایہ فگن ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی رحمت لوٹائی جاتی ہے، رحمت الہی کا سیلاب بہایا جاتا ہے۔ اور جس طرح عام طور پر جب سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہر چھوٹی بڑی چیز کو بہا کر لے جاتا ہے، اسی طرح رمضان المقدس کا یہ جو مقدس مہینہ اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت کا سیلاب لے کر آ رہا ہے، یہ بھی اسی طرح ہر سچی اور پکی توبہ کرنے والے کے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ اور رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں رحمت الہی کا ابر برستا ہے، کہ جس طرح موسم برسات میں جب ابر رحمت کی برسات ہوتی ہے تو وہ ویرانوں میں بھی گھاس اگا دیتی ہے، وہ سخت سے سخت چٹانوں کے اندر بھی درختوں کی کونپلیں اگا دیتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی کیفیت بھی بالکل یہی ہے کہ اس کی آمد سے انسانوں کے ویران دلوں کے اندر ایمانی گھاس اگ جاتی ہے، سخت سے سخت سینوں کے اندر بھی ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے ایک انتہائی بابرکت اور رحمت کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ لے کر ہمارے سروں پر اس وقت سایہ فگن ہے۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی آمد کا خود حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی شدت کے ساتھ انتظار فرمایا کرتے تھے، اور یوں اللہ رب العزت کے دربار میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے اعمال پر باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے، باقاعدہ ابھارا کرتے تھے، اس کے فضائل و مناقب سنایا کرتے تھے۔
اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر اس کا استقبال خود بھی فرماتے، صحابہ اکرام کو بھی ترغیب دیتے کہ آتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، کہ ہم رمضان المبارک کی آمد پر اس رمضان المبارک کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرغب اصحابہ فی قیام رمضان، رمضان المبارک کے قیام کے لیے، اس کے اعمال کے لیے صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، اس کے لیے تیار رہنے کی، اور ہر وقت اس رمضان المبارک کے ہر طرح کے اعمال کے کرنے کے لیے فرمایا تیار رہنے کی باقاعدہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تلقین کیا کرتے تھے۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے کچھ دن قبل صحابہ اکرام کو ایک استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے۔ میں برکت کے لیے وہ خطبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے جو الفاظ ہیں ذرا وہ سنیے گا۔ رمضان المبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، شہر مبارک، یہ بابرکت برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے ہر طرح کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے آخر میں ایک ایسی رات آ رہی ہے جو رات 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے بڑی عجیب بات ایک جگہ میں ارشاد فرمائی کہ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو بندہ اس رات کے اندر بھی خیر سے محروم ہو گیا تو وہ سمجھو زندگی کی ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو فرمایا وہ مقدس رات بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اسی مہینے کے اندر فرمایا تمہیں نصیب فرمائی ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ماہ مقدس کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس رات کی عبادت کو اللہ رب العزت کی ذات نے تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دیا ہے۔ اور کیسا اجر و ثواب ہے؟ اوپر کہا تھا نا بابرکت مہینہ، اب برکت کی ایک مثال سمجھیے گا۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے نفلی عبادت کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرض کا کیا مقام بنے گا؟ تو فرمایا ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضہ فیما سواہ، فرمایا ایک فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرض کے برابر کر دیا گیا۔ یہ اس خطبے کے الفاظ ہیں جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے حوالے سے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا۔
اور خطبے کے اندر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے انسان نے روزہ رکھنا ہے، بہت ساری چیزوں پر پابندی لگ جائے گی، لیکن اپنے آپ کو اس قابل بنانا، اتنا تیار کر لینا کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے منع کردہ اشیاء ہیں، میں اس ماہ مقدس کے اندر ان سے رک کر دکھاؤں گا اور اطاعت پر صبر کر کے دکھاؤں گا۔ معصیات سے رکنے کا جو ایک بہترین طریقہ ہے، فرمایا صبر ہے، صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اور آگے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ وَالْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب تو فرمایا پھر جنت ہے۔ اور فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، میرے صحابہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ضرورت مندوں کے ساتھ ان کی ضروریات زندگی میں اعانت کرنے کا مہینہ ہے، ان کے معاون بننے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر دن بھر ہمیں کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے حکم خدا بندی کے مطابق، تو کیسی کیفیات ہوتی ہیں ایک انسان کی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا سوچو جنہیں سال بھر شاید اسی طرح کھلے طریقے سے رزق کی فراوانی نصیب نہ ہوتی ہو، وہ اپنا کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ فرمایا اس مہینے سے ٹریننگ لے لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اور آگے فرمایا اس مہینے کو 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اولہ رحمت، اس کا جو پہلا حصہ ہے فرمایا کہ وہ رحمت خداوندی ہے، اس میں ابر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو اپنے دامن کو اس کی رحمت سے بھر لیتے ہیں۔ اس کا کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے پہلے حصے کے اندر کہ جس میں اللہ کی رحمت مسلسل برس نہ رہی ہو۔ اور اس کا دوسرا حصہ فرمایا اوسطہ مغفرہ، اس کا درمیان والا حصہ مغفرت کا ہے۔ ہر وقت اللہ کی مغفرت متوجہ رہتی ہے، تو کوئی دامن ایسا خالی نہیں جانا چاہیے فرمایا جو اللہ رب العزت کی جانب سے اس ملنے والی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اور اس کا تیسرا اور آخری عشرہ یعنی تیسرا حصہ جو ہے فرمایا وآخرہ عتق من النار، وہ آخری حصہ فرمایا جہنم سے آزادی اور خلاصہ کا۔ یعنی پہلے رحمت خداوندی آئی، اگر کوئی اس سے بھی محروم ہو گیا ہے تو اگلے حصے میں مغفرت باری تعالیٰ شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا اس سے بھی کوئی رہ گیا ہے تو آخری حصہ آ گیا جس میں جہنم سے آزادی کا عام اعلان کیا جائے گا۔ فرمایا اس سے تو کسی کو نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر آگے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، جو لوگ اپنے ماتحت افراد کے اوپر نرمی کریں گے، ان کا بوجھ ہلکا کریں گے، تو فرمایا اللہ رب العزت کی جانب سے غفر اللہ لہ، اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندے کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دے گی۔ یہ وہ خطبہ ہے جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا تھا۔